الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ مدثر کی تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ان تمام آیات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مدثر قرآن پاک کی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس سورہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن تمام مفسرین اس بات پر تو بالکل متفق ہیں کہ یہ ابتدائی دور کی نازل شدہ سورہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ دوسری سورہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تیسری سورہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ چوتھی سورہ ہے یا چوتھی وحی ہے. لیکن تمام کا تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے ابتدائی دور کی سورہ. لیکن جمہور جو مفسرین ہیں، اکثر مفسرین، ان کا خیال یہ ہے کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اس کے بعد پھر ایک عرصہ ہے کہ اس وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، منقطع ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ مدثر اور اس کے بعد پھر سورہ مزمل. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ سورہ مزمل اور پھر سورہ مدثر نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے پیچھے نازل ہونے والی سورہ ہے، ابتدائی دور کی نازل سورہ ہے. یہ بات بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک غار ثور میں جا کے بیٹھا کرتے تھے. یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر بیٹھا، ہر سال ایک مہینہ. یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے غار ثور میں بیٹھا رہتے، غور و فکر کیا کرتے تھے، سوچتے تھے، حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے، تجزیہ کرتے تھے کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، حقیقتیں کیا ہیں، کائنات کیا بتا رہی ہے، کائنات کے راز کیا بتا رہے ہیں. کائنات میں خدائی کا رنگ موجود ہے، لیکن لوگ اس خدا سے دور ہیں، اس بات پر متفکر تھے. پھر آپ لوٹ کر آ جایا کرتے تھے، 11 مہینے آ کر گھر میں بیٹھا کرتے تھے، پھر دوبارہ مشاہدہ ہو رہا ہے، پھر دوبارہ مہینہ ہو رہا ہے، اور پھر پلٹ کے جایا کرتے تھے، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا سلسلہ چلتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معارف القرآن کے مفسر مفتی شفیع صاحب نے تو یہ واضح فرمایا ہے کہ سورہ اقرا کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ رک گیا، اور اس کے بعد وہ فتر تو وحی کا زمانہ کہلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف تو کرایا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. لیکن یہ بات میں کیا ہو گیا کہ رب کائنات نے اس وحی کا سلسلہ روک دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گیا کرتے تھے. تفہیم القرآن کے اندر امام الزہری سے روایت کی ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک مدت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند ہو گیا، اور یہی وہ سبب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
امام زہری کی اس روایت کے مطابق سے پریشانی کے اس عالم میں نکل جایا کرتے تھے، میدانوں کے اندر پہاڑوں پر چڑھ جایا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ حالت ہوتی تھی کہ کسی چوٹی پر چڑھ کر خود کو گرانے کا سوچ لیا کرتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ خدا رب سوچ رہا ہے، مجھ سے ناراض ہو گیا، اور پھر ایک آواز آتی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آواز وہی آواز تھی جو جبرائیل امین کی آواز تھی۔ اس آواز کو سنتے تو اطمینان ہوتا، پھر پلٹ کر آ جاتے، اور یہ سلسلہ بار بار چلتا رہا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر کے اندر، اسی حالت کے اندر، اسی کیفیت کے اندر، مظہری کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ کہیں سے گزر رہے تھے، پریشانی کا عالم تھا، کسی تنہائی کے عالم میں کسی خاص اسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ جہاں لوگوں کا شور شرابہ نہیں تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے کچھ آوازیں محسوس ہوئی۔ آپ نے جو ہی نگاہیں اوپر اٹھا کے دیکھی تو وہی فرشتہ جو غار حرا کے اندر آیا تھا، وہی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر ایک کرسی پر، وہ کرسی کے جو ہوا میں معلق ہے، نہ اس کو آسمانوں سے کسی چیز نے کھینچا ہوا ہے، نہ زمین سے کسی چیز کے پر، کسی سہارے پر کھڑی ہوئی ہے، اس پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی شان سے مسکرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیفیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ ایک فرشتے کو اس کی شبیہ کے اندر اس طرح معلق کرسی کے اوپر دیکھا اور یوں یکایک آسمانوں کی طرف دیکھا، تو آپ کے اوپر قدرتی طور پر، فطری طور پر ایک خوف طاری ہو گیا، اور اسی خوف کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں کے ساتھ اور پسینے میں شراب کپ کپاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ زملونی مجھے اڑا دیجیے، اور کہیں آتا کہ دسرونی مجھے اڑا دیجیے۔ زملونی کی اور دسرونی کی معنی ایک نہیں تقریباً، اڑا دیا جانا۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ جو زملونی اور دسرونی، وسار لفظ ہے کیا؟ یہ لباس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لباس کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو انداز ہوتے ہیں، ایک لباس وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جسم کو جا کے چھو لیتا ہے، جیسے قمیضیں ہم لوگ پہنتے ہیں، بنیان پہنتے ہیں، یہ جسم کو جا کے چھو لیتی ہے، اس کو شعار کہتے ہیں۔ اس کے اوپر جو دوسرا لباس پہنا جاتا ہے، عام طور پر بندہ کوئی چادر لپیٹتا ہے، کوئی چادر اوڑھتا ہے، کوئی لحاف لے لیتا ہے، تو اس لحاف کو، اس چادر کو، اس اوڑھنی کو، چاہے وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو، چادر کی صورت کے اندر ہو یا لحاف کی صورت کے اندر ہو، اس کو وسار کہا جاتا ہے، اضافی لباس جو انسان اپنے اوپر اوڑھتا ہے۔ پھر تدبر قرآن کے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان اپنے اوپر اضافی لباس اوڑھ کر اور بیٹھ جاتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے اس شخص کی کہ جو کسی گہری سوچ کے اندر ہوتا ہے، فکر مندی کے اندر ہوتا ہے۔ تو فکر مندی کی علامت بھی ہے اور گہری سوچ کی علامت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا بندہ نظر آیا ہے آسمانوں کے اوپر، ایک ایسی ہستی نظر آئی ہے آسمانوں کے اوپر جو عام انسان سے تو بالکل مختلف ایک فرشتہ ہے، اور جب وہ اوپر نظر آیا ہے تو آپ پریشان ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے ہیں، اور گھر کے اندر کیفیت یہ کہ زمن لوگ، اور اس کے بعد بھی آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اسی طرح کی آیات مختلف صورتوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام کو بھی ملتی رہی ہیں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملا تھا، انذر قومک، نوح علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے کہ اپنی قوم کو جا کے ڈرائیے۔ اس طرح کے احکامات اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو دیے ہیں، اور ان انذار کی معنی پھر یہ بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو، وہ جو خوف کے عالم میں آیا ہوا ہے، جو گھبراہٹ کے عالم میں آیا ہوا ہے، جو پریشانی کے عالم میں آیا ہوا ہے، جو کپ کپاتا ہوا اس فرشتے کو دیکھ کر ڈرتا ہوا اپنے گھر کے اندر داخل ہوا ہے، اور دسرونی کی اور زملونی کی پکار لگا رہا ہے، تو اس کی جو کیفیت بنی ہے، اس کیفیت کے اندر رب ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اس پکار کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک پیار ہے، ایک شفقت ہے، اور ایک شفقت کے جس طرح کہ والد اپنے بچے کو کسی چیز سے ڈراتے ہوئے اس طرح کی بات کرتا ہے، خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، خبرداری کی بات کی جا رہی ہے، قم فانذر کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کہا کہ یا ایھا المدثر، بات آپ سے کی جا رہی ہے، بتایا آپ کو جا رہا ہے کہ کرنا آپ نے کیا ہے، آپ کو ڈرانے کا کام کرنا ہے، کام بہت بڑا ہے۔ اس بڑے کام کو بتانے سے پہلے اس کیفیت کو اس مد نظر رکھتے ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود تھی، رب ذوالجلال نے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کے الفاظ یہاں پر استعمال کیے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ یہ جو پہلے الفاظ ہیں رب کائنات کے، یا ایھا المدثر کہنے کے بعد
رب کائنات نے فرمایا کہ قم، کھڑے ہو جائیے۔ سورہ مزمل کے اندر بھی یہی بات آئی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہاں بات آئی کہ کھڑے ہو جائیے راتوں کو، اور یہاں بات آ رہی ہے قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجیے۔ وہاں جو تخاطب ہے وہ فرد سے ہے، انفرادی طور پر ہے، ذاتی تربیت کے لیے ہے، ذاتی تزکیے کے لیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جائیے اور راتوں کو کھڑے ہو جائیے، قم اللیل، راتوں میں کھڑے ہو جائیے۔ اور یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جائیے اور انذار کا کام کیجیے۔ وہاں پر خود کو کہا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جائیے، راتوں کو عبادت کیجیے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، یعنی کہ ڈرانے کے لیے تو سامنے لوگ چاہیے۔ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کو جا کے ڈرایا جائے؟ یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا رب ذوالجلال سے یہ زندگی لی، یہ نعمتیں لی، یہ سانسیں لی، یہ وجود لیا، یہ نعمتیں لی، یہ والدین لیے، یہ رشتے لیے، اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ ان لوگوں نے رب کائنات سے لیا۔ اور رب کائنات کون ہے؟ کہ هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، وہ تو رب ذوالجلال تو وہ ہے کہ جس نے زمین پر جو کچھ بھی جمع کیا تمہارے لیے جمع کیا، لیکن جس رب نے تمہارے لیے سب کچھ کیا تم اس بھول کر بیٹھ گئے۔ تو اس پر رب کائنات کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر ان کو خبردار کرو، ان کو ڈراؤ کہ جو دینے والے رب کو یوں بھول جایا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر دوسروں کے حوالے ہو جایا کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، زندگیوں سے نکال لیتے ہیں۔ اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو زندگیوں سے نکال لینا، اس کی عبادت نہ کرنا، اس کی خدائی پر کوئی فرق نہیں لاتا۔ یہ ساری کائنات کے سارے انسان اس خدا کا انکار کر دیں، اس رب ذوالجلال کی خدائی پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، سب اس کو ماننے سے انکار کر دیں، اس کی خدائی یوں ہی چلتی رہے گی۔ خدا ان بندوں کے خدا ماننے کا محتاج نہیں ہے کہ یہ مانیں گے تو اس کی خدائی قائم رہے گی۔ یہ انسانی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہو، کوئی حکمران ہو، لوگ اس کو مانیں کہ میں بادشاہ ہوں تو کو بادشاہ تسلیم کیا جائے، کوئی سردار ہو، کوئی قبیلے کا سربراہ ہو، لوگ مانے تو اس کو مانا جائے ورنہ نہ مانا جائے۔ خدا کی خدا ایسی نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، خدا محتاج نہیں ہے، لیکن خدا کا معاملہ یہ ہے کہ جس نے یہ زندگیاں دی ہیں، جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، جس نے یہ سانسیں دی ہیں، جس نے وجود دیا ہے، وہ رب کائنات اپنے ان بندوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم کی آگ کے اندر چلیں۔ وہ جو جہنم کی آگ ہے جس کے اندر جلا چاہتے ہیں یہ لوگ، جس کے اندر ڈھیرے پڑا چاہتے ہیں یہ لوگ، تو رب کائنات کہتا ہے کہ جاؤ جا کے اس جہنم کی آگ سے ڈراؤ کہ جو ان لوگوں کے حصے میں آنی ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے رب کو بھلا دیا۔ رب کو بھلانے والا اس جہنم کی آگ کے اندر چلنے والا ہے۔ اس جہنم کی آگ سے جلنے سے بچنے کے لیے لوگوں کو جا کر خبردار کرو۔ تو یہاں پر مفسرین نے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے۔ اس کھڑے ہو جانے کے بارے میں بھی مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ جہاد ہی کا سب سے اولین حکم ہے۔ یہ جہاد کا حکم ہے کہ اس معاشرے میں جہاں پورے کا پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ پورے کا پورا معاشرہ اس بگاڑ کے شکار ہو کر اس خدائی کا انکار ہی ہو چکا ہے، رب ذوالجلال کی خدائی کا، اور خدا کی نافرمانی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے بت بنا لیے، اپنے اوہام گھڑ لیے ہیں، اپنی خرافات کے اندر پڑا ہوا ہے، اپنے نظام گھڑ لیے اس نے، اور اپنی زندگی کا نظام اس نے وضع کر لیا ہے۔ اب جا کر جب تم ان کو بولو گے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، جا کر ان کو روکو گے تم غلط کر رہے ہو، اس کا انجام برا ہونے والا ہے، اس کا انجام جہنم کی زندگی کی صورت میں آنے والا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کم دو حروف پر مشتمل لفظ، یہ اس معاشرے سے جھگڑنے کا حکم ہے، اس سے لڑنے کا حکم ہے، اس کا سامنا کرنے کا حکم ہے، اس کا مقابلہ کرنے کا حکم ہے۔ تو جہاد کا اولین حکم قرآن پاک کی دوسری وحی کے اندر آتا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم، کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو کر کیا کیجیے؟ انذار کا کام کیجیے۔ تو جہاد کا حکم، اور کس کے سامنے کھڑے ہو جائیے؟ کس کو جا کر انذار کیجیے؟ کہ وہ پوری کی پوری آبادی، جو پوری کی پوری آبادی بگڑ کر کھڑی ہو گئی، خدا کی خدائی کا کوئی تصور ان کے پاس موجود نہیں ہے، خدا کی عبادت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، خدا کی اطاعت کا اور فرما برداری کا کوئی تصور ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور ان کا دن خدا کی نافرمانی سے شروع ہوتا ہے، ان کا سورج خدا کی نافرمانی سے ڈھلتا ہے، ان کی راتوں کا آغاز خدا کی نافرمانی سے ہوتا ہے، ان کی راتوں کا اختتام خدا کی نافرمانی سے ہوتا ہے۔ جاؤ جا کر ایسے لوگوں کو بتاؤ گے تو تم یہ کام کر رہے ہو، خدا کو بھول کر، خدا کو چھوڑ کر اور خدا کی نافرمانی کر کے، اس کا انجام انتہائی برا ہونے والا ہے۔ ڈراؤ جا کر، ڈرانے کا کام کرنے والا ہے۔
آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ڈرانے کی بات نہیں کرو، خوشخبریاں دینے کی بات کرو۔ کہیں کہیں ہم لوگ درس کرنے جاتے ہیں، قیامت کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ تذکرے کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیسے ملا آ گئے، یہ کیسے لوگ آ گئے، یہ کیسی باتیں کرنے والے لوگ، ان کے پاس ڈرانے کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ قرآن کا اولین حکم ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور انذار کا کام کیجیے، ڈرانے کا کام کیجیے۔ یہ تو رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ ڈرانے کا کام کیجیے، اور اگر ڈرانے کا کام نہ کرے بندہ تو گویا کہ خدا رب ذوالجلال کے اس حکم کا انکار کر رہا ہے جو خدا رب ذوالجلال نے اپنی اولین وحی کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور ہم سب سیکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تیسرا نقطہ اور بڑا اہم نقطہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے۔ کیا یہ حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا؟ آئندہ کسی کو نہیں ڈرانا چاہیے، کوئی یہ ڈرانے والا کام نہ کرے۔ لوگ چاہے جہنم کی آگ میں گرتے رہیں، لوگ چاہے خدا کی نافرمانی کرتے رہیں، لوگ چاہے خدا کے نظام کو ڈھاتے رہیں، لوگ چاہے خدا کی مشیت کے خلاف کام کرتے رہیں، لوگ چاہے خدا کی مرضی کے خلاف کام کرتے رہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ انذار کا کام تو کل وقتی کام ہے، ہر دور کا کام ہے، ہر دور کے انسان کے کرنے کا کام ہے، اور ہر دور کے اس بندے کا کام ہے کہ جو بندہ یہ کہتا کہ میں نے رب ذوالجلال کے اوپر ایمان لانے کا اعلان کیا ہے، اللہ کی بندگی کا میں نے اعلان کیا ہے، میں اس اللہ کو اپنا رب مان کر کہتا ہوں، تو یہ انذار کا کام اس کو کرنا ہے۔ اب یہ انذار کا کام اگر کوئی نہیں کر رہا، خدا کا حکم تو واضح ہے، یہاں وضاحت نہیں کر دی گئی، اختصاص کے ساتھ نہیں بتایا گیا کہ یہ کام مولویوں نے کرنا ہے، علماء نے کرنا ہے، صوفیوں نے کرنا ہے۔ یہ کام، یہ حکم تو عام ہے، یہ عام ایک حکم ہے کہ جب تمہارے پاس خدا کا پیغام آ گیا، خدا رب ذوالجلال کا پیغام آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام تم تک پہنچ گیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق کا تعارف پہنچ گیا اللہ رب العالمین کا، تو خدا کے پہچاننے والے فرد کے اوپر جو سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرانے کا کام۔ اب اگر کوئی شخص معاشرے کے اندر یہ کام نہیں کر رہا، وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اور یہ مفسرین، شیخ الحدیث، شیخ القرآن کسی سے یہ پوچھ لے جا کر کہ قرآن پاک کے اندر جو حکم ہوتا ہے، حکم یہ فرضیت کے دائرے میں شامل ہوتا ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ کوئی فرد کہتے کہ ڈرانے کا کام میرے لیے نہیں ہے، یہ تو کسی اور کے لیے ہے، یہ معاشرے کے مخصوص طبقات کا کام ہے کہ جا کر وہ لوگ یہ کام کریں، جو مبلغ ہیں وہ جا کر یہ کام کریں، جو مدرس ہیں وہ جا کر یہ کام کریں۔ یہ کام عموم کے اندر تمام لوگوں سے کہا گیا، ہر فرد نے اپنے دائرے کے اندر اپنی حیثیت کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے اس معاشرے کے اندر لوگوں کو ڈرانے کا کام کرنا ہے، اور ڈرانا کس سے؟ برے انجام سے ڈرانا ہے۔ تو تیسری بات بڑی اہم اللہ رب العالمین کی طرف سے، پہلی بات قم، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے کا حکم سب کے لیے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل، وہاں پر راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرنے کی بات کی گئی، تزکیے کے لیے رب کا خوف دل میں رکھنے کی بات کی گئی، اور یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، یہاں پر حکم عموم کے لیے ہے، سب کے لیے، ہر ایک اس کے دائرے کے اندر آ رہا ہے کہ تم سب نے یہ کام کرنا ہے، کوئی اس کام سے بری نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کام سے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھے۔ اب جو اس کام کو نہیں کر رہا وہ خدا کی ہاں اپنا حساب خود سوچ رہے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا، خدا کا یہ حکم نہیں مانا، خدا کی نافرمانی کر دی، تو کل کیا خدا مجھ سے نہیں پوچھے گا قیامت کے روز کہ میرا پیغام، میرا قرآن، میرا کلام تمہارے پاس آیا ہوا تھا جو واضح طور پر تم سے کہہ رہا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر تم نے جا کر یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کو ڈرانا ہے، لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانا ہے، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو رب کائنات تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کام کو کرنے کے لیے، انذار کا کام چونکہ بہت بڑا کام تھا، تو اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل کے اندر اس کی نشاندہی کر دی تھی کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم تم کے اوپر نازل کرنے والے ہیں ایک قول ثقیل، بڑا بھاری وزن تم پر نازل کرنے والے۔ تو بھاری وزن کیا تھا؟ یہ انذار کا کام، ڈرانے کا کام تھا۔ معاشرے میں جاؤ کہ جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، جو اوہام کا شکار لوگ ہیں، جو خرابات کا شکار ہیں، جو معاشرے میں خدا کے بندوں کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی نافرمانی کے اندر اس قدر غرق ہیں، خدا کو بھول کر بیٹھے میں تم خدا کی یاد دلانے کو چاہو گے تو تمہاری اس بات کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے، یہ بات کہنا تمہارے لیے بھاری پڑ جائے گا، یہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، یہ تمہارے جان کے دشمن بن جائیں گے، یہ تمہاری زندگی کے دشمن بن جائیں گے، اور یہ تمہارے لیے مسائل پیدا کریں گے، تمہارے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ یہ قول ثقیل ان کے تمہارے سامنے آئے گا، یہ انذار کا کام کرنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔
3 माने मैंने आपके सामने बात किया। अब चौथी माना सुन लीजिएगा जरा गौर से। और ये मेरे दोस्त मुरब्बी और मेरे उस्ताद जिससे मैंने कुरान पाक की इन दुरूस को सीखा, उससे नुकात समझे जाकर, हकीम मज़हरुद्दीन बखारी साहब, अल्लाह उनको गनी की रहमत करे, उन्होंने जब मैंने उनसे कहा कि मुझे नुक्ता समझाइए, इस नुक्ते की माना मुझे समझ में नहीं आ रही कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, उन्होंने कहा कि कुम फअंज़िर हुक्म रब्ब कायनात, उठो और डराओ, और तुम डराओगे तो लोग डरेंगे, तुम डराओगे तो लोग डर के इस्लाम के करीब आएंगे, तुम डराओगे तो डर कर लोग खुदा की नाफरमानी छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि खुदा नाउज़ुबिल्लाह मोहताज है कि तुम ये काम करोगे तो इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी, लोगों की जिंदगियां तब्दील होंगी, माशरे में लोग खुदा को मानना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, खुदा बेपरवाह है, खुदा को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम में से कोई भी खुदा के लिए लोगों को न पुकारे, लोगों के अंदर खुदा ने इनकलाब लाना होगा, खुदा खुद ब खुद इनकलाब ला सकता है। और फिर बड़ी प्यारी मिसाल दी कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को इनकलाब लाना था तो वो जो फिरौन का लश्कर निकला था मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे, तो मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर की तलवारों की धारों का मुकाबला करके फिरौन को शिकस्त नहीं भी दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरियाओं से इनकलाब का काम किया। इसी तरह फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकलाब लाना था तो मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी जब वो दरिया के ऊपर लगती तो दरिया के अंदर से रास्ते बन जाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन छड़ियों से इनकलाब लेकर आ जाएगा। अल्लाह जब इनकलाब लाना चाहता है तो जलजलों से इनकलाब लेकर आ जाता है, नाफरमान बस्तियों को तबाह कर देता है, फरमाबरदार बस्तियों को पैदा कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इनकलाब लाना चाहता है तो बदर के मैदानों के अंदर फरिश्तों को नाजिल कर देता है, वो फरिश्ते आकर रब्बे कायनात की तरफ से 3 दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं और 1000 के लश्कर को शिकस्त हो जाती है। अल्लाह अगर इनकलाब लाना चाहता है तो वो जो घेराव करके खड़े हुए थे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक की जंग के अंदर महसूर कर दिया गया था, खंदक खोद दी गई थी, 10,000 का लश्कर सामने खड़ा था, इतनी मदीने की आबादी नहीं थी जितना लश्कर सामने आकर खड़ा हो गया था, वो लश्कर कुछ नहीं बिगाड़ सका था। खुदा रब्बे जलाल ने तूफानी हवाएं चला दी, उन तूफानी हवाओं के ऐसे खेमे उड़ गए थे, देगे गिर गए थे, बर्तन उड़ गए थे, और लश्कर खुदा के खौफ के सामने लरज कर और निकल कर खड़ा हो गया। और खुदा ने जब इनकलाब बर्पा करना चाहा तो अबाबीलों के जरिए से, उनकी चोंचों के जरिए से वो दाने गिरा दिए, हाथी के ऊपर गिरे और हाथी मर चले गए। खुदा को इनकलाब लाने के लिए हमारा मोहताज है। ये हुक्म अगर हमें मिल रहा है तो ये हुक्म हमें हमारी निजात के लिए मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बता रहा है कि अगर तुमने इसके लिए काम किया तो तुम्हें इसके नतीजे के अंदर रब्बे कायनात की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, और अगर तुम लोग ये काम नहीं करोगे, इंतजार का काम नहीं करोगे, तो खुदा रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से तुम अजाब का शिकार हो जाएगी। तो खुदा का हुक्म न मानना। वह रब का फकब्बिर, रब की किबरियाई को बुलंद करो, रब का फकब्बिर, रब फकब्बिर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नमाज के अंदर तकबीर अल्लाहु अकबर इसी हुक्म के बाद है, और मुसलमानों की शनाख्त बन गया नारे तकबीर अल्लाहु अकबर इन्हीं आयतों के नाज़िल होने के बाद हुआ। वह रब का फकब्बिर, रब की किबरियाई का ऐलान करो। मुफस्सिर फरमाते हैं कि रब की किबरियाई का ऐलान कैसे होगा? आज के मुआशरे को देख रहे हैं, आज किसकी किबरियाई चल रही है मुआशरों के, किसका निजाम चल रहा है, किसकी मर्जी चल रही है? आज हम खुद कह रहे हैं कि IMF की हुक्मरानी चल रही है, आज हम खुद कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लेकर आ रहा है, आज हम खुद कह रहे हैं कि रशिया तब्दीली लेकर आ रहा है। आज का ये मुसलमान जिसको हम कहते हैं 22 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के अंदर बस रहा है, क्या वो इस बात को यकीन रखता है, इस बात के ऊपर क्या इस पाकिस्तान पर अमेरिका की हुक्मरानी नहीं, यहाँ पर IMF की हुक्मरानी नहीं, खुदा की हुक्मरानी है। खुदा की हुक्मरानी को कायम करने का निजाम लाने की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने दी, लेकिन हम खुदा की हुक्मरानी का निजाम इस माशरे के अंदर न ला पाए। तो हुक्म क्या हो गया कि जो भी निजाम माशरे में खुदा के निजाम के मुकाबले में खड़े हुए हैं, तुम्हें हुक्म है कि उनको ढाको। वो रब का फकब्बिर, इन तमाम तर निजामों से ऊंचा निजाम रब्बे ज़ुल जलाल का निजाम होना चाहिए, कुरान का निजाम होना चाहिए, और निजाम मुस्तफा को होना चाहिए। और ये कोशिश तुम नहीं करोगे, कुरान पाक का हुक्म तुम तोड़ो, कुरान पाक का ये हुक्म है। और जरा देखिए, जरा गौर कीजिए, जरा समझिए, ये कुरान पाक की दूसरी या तीसरी वही है। दूसरी या तीसरी वही के नाजिल होने तक कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया था? चंद एक लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। हाथों की उंगलियां ज्यादा हैं,
اس سے بھی کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اتنی قلیل تعداد کے سامنے وہ جو لشکر موجود تھا، وہ جو آبادی موجود تھی، وہ جو کفر کا قلعہ موجود تھا، وہ لوگ کتنے طاقت میں اور کتنی زبردست قوت کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ ایسے حالات کے اندر ان چند لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ خاص حالات پیدا ہوں، اتنے کروڑ لوگ جمع ہو جائیں، اتنے سالوں تک تم دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہو، پھر لوگ اکٹھے ہو کر پھر انقلاب آئے گا۔ یہاں تو انقلاب لانے کے لیے مٹھی بھر لوگ جمع ہوئے، ان کو حکم کر دیا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ان کو حکم کر دیا گیا تم وانذر وربک فکبر، رب کی کبریائی کے نظام کو لانے کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار۔ ہمارے پاس لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے فلسفے گھڑ دیے کہ پہلے عوام کے اندر گھس جاؤ، اصلاح کا کام کرتے رہو، برسوں گزار دو، 100 سال گزار دو، 2 سال گزار دو، کفر کی توتی بولتا رہے، کفر سر چڑھ کر بولتا رہے، نظام جو اللہ کا نظام ہے وہ دنیا کے اندر خال خال نظر آئے، اور کفر کا نظام ناچتا پھرے، شیطان ناچتا پھرے، دندناتا پھرے۔ مت چھڑو شیطان کو، مت بات کرو شیطانی نظام کے خلاف، تم بس یہ نمازیں پڑھتے رہو، یہ معروف کا کام کرتے رہو، اس منکر سے روکنے کے لیے تم کھڑے نہ ہو جاؤ۔ حالانکہ قرآن پاک نے واضح کہہ دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں تو حکم یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یہ معاشرے کے اندر کرنے کا کام ہے جو قرآن پاک بتاتا ہے۔ اب یہ بات جو قرآن خود کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی ابتدائی آیات کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ذمہ داری ہے من حیث القوم امت مسلمہ کی، اور ذمہ داری ہے من حیث الفرد ہر مومن مسلمان کی کہ اپنے اپنے معاشروں میں تم جہاں بھی موجود ہو تمہیں اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ کبریائی کا نظام، خدا کی کبریائی کا نظام، اللہ کی کبریائی کا نظام تم نے معاشروں کے اندر قائم کرنا ہے۔ اگر تم اس کام کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ کے اندر تم مجرم ہو، تم غافل ہو، اللہ کے عذاب کے تم حقدار ہو کہ تمہیں اس غفلت کے نتیجے میں خدا کے عذاب کو بھگتنا پڑے گا۔ انکاری ہو تم اس کام سے، انکار کی اس روش پر تم قائم ہو، تمہیں جدوجہد کرنی ہے اپنے معاشروں کے اندر، انقلاب کے لیے راہوں کو ہموار کرنا ہے، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، صالحین کو جمع کرنا ہے، اور سب کو سمجھانا ہے کہ ان معاشروں کے اندر ہمیں ایسی بستیاں تخلیق کرنی ہے، ترتیب دینی ہے کہ جن کے اندر صرف اور صرف خدا کی حکمرانی چلتی ہو اور کسی اور کی حکمرانی نہ چلتی، جہاں اللہ کا نظام چلتا ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، مفسر کہتے ہیں کہ یہ اعلان ہے خدا رب ذوالجلال کا کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آ گیا، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت تک کے لیے ایک ہی نظام ہے، اور اس نظام کا نام نظام مصطفیٰ ہے جو قرآن پاک کی صورت کے اندر آیا ہے۔ اس کو تم نے قرآن کے نظام کو دنیا کے اندر قائم کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نظام اٹھتا ہے اس کو تم نے ڈھا کر رکھ دینا ہے۔ ہم لوگوں نے کفر کے نظاموں کے مختلف نام رکھ دیے، کبھی اسلامک سوشلزم کا اس کو نام دے دیا، کبھی اس کو جو نے سرمایہ دارانہ نظام کا نام دے دیا، یہ نظام اچھا ہے، کوئی کہتا ہے وہ نظام اچھا ہے، کبھی کہتا ہے یہ نظام لے کر آؤ، کوئی کہتا ہے وہ نظام لے کر آؤ، کوئی کہتا ہے یہ پروڈکٹ لے کر آؤ، کوئی کہتا ہے وہ پروڈکٹ لے کر آؤ۔ یہ ڈفرنٹ پروڈکٹس دنیا کے اندر جو موجود ہے اسلام کے مد مقابل اور اسلام کے ماننے والوں کے موجودگی کے اندر، یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو پکارتے ہیں۔ ایک بھی اہل ایمان اگر اس دنیا کے اندر موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کو ڈھانے کے لیے اس معاشرے کے اندر جدوجہد کرے، اور یہی تعلیم ہمیں ملتی ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر کہ جب اس نظام کو ڈھانے کی کوشش کی گئی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کی جگہ بادشاہ کی کبریائی کا نظام لانے کی بات کی گئی، تو آپ نے کہا کہ نہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا حکم میرے آقا کو ملا تھا، میرے نانا کو ملا تھا، محمد مصطفیٰ کو ملا تھا، وہی حکم میرے لیے، اور میں اس بادشاہ کے نظام کو اس ملک میں قائم نہیں ہونے دوں گا۔ 72 افراد شہید کروا ڈالے، 200 افراد کا کل لشکر لے کر کربلا کے میدان کے اندر آ کر کیا یہ کربلا صرف امام حسین کے لیے تھی؟ کیا یہ قربانی صرف انہی کو دینی تھی؟ یا امام حسین نے یہ سبق دیا ہمیں کہ ہر دور کے لیے یہ راستہ میں تمہیں دکھا کر جا رہا ہوں کہ جب بھی اللہ کے نظام کے مقابلے کے اندر، اللہ کی حکمرانی کے نظام کے مقابلے کے اندر اور اللہ کی کبریائی کے مقابلے کے اندر کسی اور کی کبریائی قائم کی جا رہی ہو تو اہل ایمان کو اسی طرح کربلا کے میدانوں کے اندر نکل کر آ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے تو یہ معاملہ کر کے دکھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے، کفار کو لکھے تھے، بادشاہوں کو لکھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستم کے دربار میں بھی اپنا نمائندہ بھیجا، اور عجیب نمائندہ تھا، اس کا نام تھا ربعی بن عامر۔ روح القرآن کے مفسر
اس واقعے کو اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب. آپ لکھتے ہیں کہ ربائی جب وہاں پر پہنچا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پہنچایا ہے تو مکتوب پکڑ کر ہاتھ میں بادشاہ کہتا ہے کہ بتاؤ تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ تو ربائی کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اس لیے آئے کہ ہمارے چند مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کی وجہ سے ہم تمہارے ملک کے اندر آئے. پھر فرمایا کہ پہلا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے. یہ اس وقت کے بادشاہ سے کہا جا رہا ہے، رستم سے کہا جا رہا ہے. ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے. تم نے اقتدار کی قوت سے اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہے. قوم فانذر وربک فکبر، تیری کبریائی نہیں چلے گی رستم کے دربار میں کھڑے ہو کر اور محمد مصطفیٰ کا نمائندہ یہ بات کرتا. یہ تربیت دی تھی محمد مصطفیٰ نے اہل ایمان کو، اور اسی اہل ایمان کی تربیت کا عکس آج کے اس مسلمان کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. کہہ دے کہ نہیں کبریائی نہیں چلے گی، کسی کو بڑا نہیں مانیں گے ہم خدا کی موجودگی کے اندر. فرمایا اور اپنے جیسوں کو غلام بنا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے پر تم نے مجبور کر دیا ہے. اس لیے میں تمہارے پاس آیا کہ اپنے جیسوں کو اپنا غلام مت بناؤ، اللہ کے بندوں کو اپنا غلام مت بناؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے بتائیں. ہمارا پہلا مقصد یہ ہے. اور پھر دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم تمہیں اس غلط مذہب سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں. اس مذہب کے پیروکار رستم سے کہا جا رہا ہے جو اپنے ملک کے اندر اپنے اس مذہب کے پیروکاروں کا سربراہ تھا، اس سے کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ کا نمائندہ وربک فکبر کی تشریح تو دیکھیں کیسے کہ ہم تمہیں اس مذہب سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں کہ جس مذہب کو تم نے انسانوں کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے استعمال کر رکھا ہے. ایک ایسا مذہب تم نے استعمال کر لیا ہے کہ جس کی آڑ میں تم نے انسانوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا. ایسا مذہب تم نے گھڑ دیا کہ انسان خدا کے سامنے جھکے، تم نے خود اپنے سامنے جھکا دیا انسان. ہم ایسے مذہب کو اکھاڑنے کے لیے آئے. اب ایسا مذہب نہیں چلے گا. محمد مصطفیٰ اس دین کو لے کر آئے ہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی کبریائی کا نظام اس ملک کے اندر چلے گا. اور پھر فرمایا کہ تیسرا مقصد یہ ہے کہ انسان زر کی محبت میں، دولت کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، اور ایسا اندھا ہو چکا ہے کہ اس ضمیر کی چوکھٹ پر انسان اپنے آپ کو اس طرح مجبور کر چکا ہے، اپنے آپ کو مفادات سے وابستہ کر چکا ہے، اور دنیا کے منفیت کے پیچھے دوڑ پڑا ہے، دنیا کے مفادات کے پیچھے دوڑ پڑا ہے. اور یہ معاملہ اس طرح ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو تباہ کر ڈالا ہے. پیغام کیا ملا اس سے کہ جب اللہ رب العالمین کا دین آ گیا تو دین ایک واضح پیغام لے کر آ گیا. اللہ اکبر کے نعرہ بلند ہو گیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے. حکمرانی ہے بس ایک وہی، باقی بتان آزری. اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ کی حکمرانی کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ آزر کے بتوں کے سوا کوئی اثر نہیں. اس لیے ان بتوں کی غلامی سے انسانوں کو نکالنا ہے. اللہ رب العالمین کی کبریائی یہ انسان کے دل پر بھی ہونی چاہیے، اور یہ کبریائی انسان کی زبان پر بھی ہونی چاہیے. اور یہی وہ فریضہ ہے کہ رب کی کبریائی اپنے دل پر بھی قائم ہو، اپنی زبان پر بھی قائم ہو. اسی کو لوگوں تک پہنچانا اس آیت سے ماخوذ ہوتا ہے. اس کام کو کرنے کے لیے رب کائنات نے اپنے بندوں کو تیار کیا. قرآن پاک کی سورہ مدثر کی 3 آیتیں آپ کے سامنے آئیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اے اور لپیٹ کر بیٹھنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، ڈرانے کا کام کیجیے. وربک فکبر. پھر فرمایا کہ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. وثیابک فطہر، ثوب، ثیاب، کپڑے، ان کو پاک رکھیے. اب یہ جو ثوب کی بات کی گئی ہے، ثیاب کی بات کی گئی ہے، کپڑوں کی بات کی گئی ہے، تو یہ کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہمیشہ پاک ہوا کرتے تھے. کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی زندگی سے نعوذ باللہ کوئی میلے کچیلے کپڑے پہنتے تھے. تو ہمیشہ سے نفاست پسند تھے، صفائی پسند تھے. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ وثیابک کا پتہ ہے، ثوب مانے کپڑے. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ حکم اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے. اور اس کے بھی کئی مفہوم ہیں. اس کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھنا ہے. ہر اہل ایمان کو کیوں نجاست سے پاک رکھنا ہے؟ اس لیے
کہ انسان مرکب مجموعہ دو چیزوں کا ہے. پہلی چیز انسان جسم ہے, دوسری روح ہے. یہ جسم ہے گھر, روح اس کے اندر آ کر بستی ہے. اب روح تو پاک ہے, نور سے ہے, ملکوتی صفات کی حامل ہے روح. اللہ رب العالمین نے اس کو اس جسم کے اندر ڈالا ہے. وہ روح اس جسم کے اندر رہے گی کہ جو جسم پاک ہوگا. جو جسم ناپاک ہوگا روح اس کے اندر کیسے رہے گی؟ تو اس روح کو اس جسم کے اندر اگر رکھنا چاہتے ہو تو اس جسم کو پاک رکھو. ناپاک جسم کے اندر پاک روح نہیں رہ پائے گی. اسی لیے پاکی روح کے اس جسم کے اندر ہونے کے لیے لازم و ملزوم ہے. ناپاک جسم کے اندر یہ روح نہیں رہ پائے گی. پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو. اس لیے کہ اس سے پہلے, اسلام سے پہلے راہبانہ تصور تھا کہ لوگ میلے کچیلے کپڑے پہن کر دنیا کے اندر گھوما کرتے تھے. موٹا کپڑا پہن لیا, کپڑا پھٹ گیا, اس کو پیبند لگا لیا, دھونا اس کو ہے نہیں, وہی پہنے چلے جانا ہے, وہی پہنے چلے جانا ہے. اتنی بدبو گندگی اٹھ رہی ہے. پرانا کپڑا پہن کے بندہ جا رہا ہے, بڑا ولی جا رہا ہے جناب, بڑا اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے جناب, اور لوگ جاتے اس کے پاس پہنچ جاتے, اس کو بہت پہنچا ہوا ہے, اس سے مانگنا, اس کو پیر و مرشد مانگنا, سارا سلسلہ چھوٹ جاتا ہے. تو اسلام نے کہا کہ یہ جو غلاظتوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, یہ وہ صحابہ کا فطہر کی تعریف میں نہیں آتے, ان کے پیچھے مت لگو. اس لیے کہ اسلام راہبانہ تصور کو رد کرتا ہے, اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے. اسی لیے مفسرین نے یہ لکھا کہ اسلام ہے جس نے طہارت کی بات کی ہے. باقی سارے مذاہب کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسی مذہب میں طہارت کے معنی میں کوئی لفظ ملتا ہی نہیں. یہ اسلام جو اتنی پاکیزگی کی بات کرتا ہے. اولین اسلام کی تعلیمات, اولین ہدایات اپنے دائی کو, ان اولین ہدایت کے اندر اسلام اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو, صاف رکھو. اور تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اخلاق انسان کا کردار, اس کو بھی عیوب سے پاک رکھو, عیبوں سے پاک رکھو. اس لیے کہ تم اگر فخر و غرور کا شکار ہوگے, سمجھو گے اپنے آپ کو, ریا تمہارے اندر ہوگا, نمائش تمہارے اندر ہوگی, اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوگے, شان و شوکت دکھاؤ گے, تو تم دائی کا کردار کس طرح ادا کرو گے؟ تم دائی کا کردار ادا نہیں کر پاؤ گے. دعوت دینے کے لیے ایسا لباس اختیار کرو کہ جب کسی غریب کے پاس جاؤ تو تمہارے لباس کے اس کلب کی وجہ سے غریب تمہیں کوئی بہت بڑا آدمی سمجھ کے تم سے فاصلے میں نہ بیٹھ جائے. اس غریب جیسے بن کر اس کے پاس جاؤ جیسا اس کا لباس. اس کے لیے آج کل کے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگوں نے بس صحابہ کا فطہر کی معنی کو سمجھا ہی نہیں ہے. عجیب و غریب قسم کے کپڑے ہمارے اولیاء نے, ہمارے اماموں نے, مساجد کے پیشواؤں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. اسپیشل گاؤن بنانا شروع کر دی. وہ گاؤن پہن کے جا کے ممبر پر کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے کہ ہم سب سے معتبر ہیں, ہم نمایاں نظر آئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ صحابہ کا فطہر, ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھو, پاک رکھو. کیا تم کسی معاشرے کے اندر تم ان سے الگ نظر آؤ, لوگ خود میں اور تمہیں فرق محسوس کریں, ایک گیپ, ایک فاصلہ محسوس کریں. تمہارا لباس دوریاں پیدا کرنے والا نہ ہو, قربتیں پیدا کرنے والا ہو, لوگ تمہارے قریب آئیں. یہ دائی دین کو بات سمجھائی جا رہی ہے. تو لباس لوگوں کو قریب لانے والا ہو اور لوگوں کو دور رکھنے والا نہ ہو. اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ تم پاک دامن رکھو, پاک دامن رہو. کوئی بدی, کوئی برائی, کوئی گندگی تمہارے قریب نہیں آنی چاہیے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ بس صحابہ کا فطہر کی معنی میں کہیں کہیں دامن دل بھی آ جاتا ہے. اپنے دل کو برائیوں سے پاک رکھو, گندگی سے پاک رکھو. بہت سی گندگیاں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہیں اور وہ انسان کے دل میں آ کر انسان کے اندر خرابیاں پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے یہ ساری بات وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اگلی آیت کے اندر آتا ہے کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. وَالرُّجْزَ, رجزہ کے معنی مفسرین نے مختلف جگہوں پر مختلف بیان فرمائی ہے. اور اس رجزہ کے معنی میں ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ فرماتے ہیں کہ رجز کے معنی ہیں بت, بتوں کے قریب مت جاؤ. اس دوران بتوں کی پرستی ہوا کرتی تھی. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پلیتی بھی ہے, گندگی پلیتی بھی ہے. اور سید قطب شیخ کی ذرائع القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ رجز کے معنی ہے عذاب, یعنی کہ ایسی چیزوں کے قریب مت جاؤ کہ جن کے نتیجے میں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. اللہ کی نافرمانی اور شرک اور بت پرستی, ان کے قریب مت جاؤ. تو قرطبی نے فرمایا کہ رجز و رجز یہ بت اور پلیتی کے معنوں کے اندر آتا ہے. جہاں پر
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کی معنی دیکھیں ملا کر پڑھیں. اگر دونوں کو ملا کر پڑھیں تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بتوں کے قریب مت جاؤ، پلیتی کے قریب مت جاؤ، ایسی چیزوں کے قریب مت جاؤ کہ جن کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہو جائے. اب ایک داعی دین ہے، وہ دین کی دعوت دے کر معاشرے میں جا رہا ہے. آج اس کا مکالمہ قادیانیوں سے ہو گیا. ان قادیانیوں نے چونکہ زیادہ زور دیا ہوا ہوتا ہے اپنے عقائد کے حساب سے، اور ہمارا بندہ عموم کے اندر چل رہا ہوتا ہے، عمومی دینی معلومات لگ رہا ہوتا ہے. اب ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے دلائل دے کر اس کے ذہن کے اندر الجھاؤ پیدا کر دیا، شکوک پیدا کر دیے، اوہام پیدا کر دیے. تو تمہارا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، تمہارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ جب تم دعوت کو لے کر ان کے پاس جاؤ ان کی گندگی اپنے ساتھ لے کر آ جاؤ. ان کی گندگی کو اپنے ساتھ مت لاؤ، اپنے آپ کو پاک رکھ کر آؤ. اسلام میں پاکی کا بڑا درس ہے، پاک رہنے کا بڑا درس ہے. قرآن پاک کے اندر بھی اگر یہ فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو رب ذوالجلال نے یہ بھی قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے ان سے کہ جو توبہ اختیار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے ان سے جو خود کو پاک رکھتے ہیں. اور فرمایا الطہور شطر الایمان. حدیث میں آتا ہے کہ طہارت جو ہے یہ ایمان کا شرط ہے، اور ایمان اس سے وابستہ ہے. انسان وابستہ ہوگا اگر چاہتا ہے کہ اپنے دل کو پاک رکھے، صاف رکھے، ایمان کو پاک اور صاف رکھے، تو اپنے آپ کو، جسم کو، اپنے خیالات کو بھی پاک اور صاف رکھے. تو بڑے وسیع معنوں میں آ رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. یہ عام کپڑے کی صفائی سے لے کے، دل کی صفائی سے لے کر، خیالات کی صفائی سے لے کر، نظریات کی صفائی تک ایک بڑا وسیع مفہوم ہے جو پھیلا ہوا ہمیں چاروں طرف نظر آتا ہے کہ اہل ایمان کو اپنے دینی معاملات کے اندر اپنے حالات کے لحاظ سے پوری کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں. اب دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی ہدایات دے رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کرنا ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، قول ثقیل ہے آپ کے پاس. اور پھر فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ انذار کا کام کرنا ہے. بڑا کام یہ، معاشرہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، مقابلے کے اندر آ جائے گا، ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا تمہیں، اور تم جاؤ گے، گندگی ہوگی، خیالات کی گندگی ہوگی، نظریات کی گندگی ہوگی، سوچوں کی گندگی ہوگی، فکروں کی گندگی ہوگی. اس معاشرے میں جب تم جاؤ اپنے آپ کو ایمان کے حوالے سے، قرآن کی دولت سے، قرآن کی تعلیمات سے، حدیث کی تعلیمات سے اتنا دلوں کو اور ذہن کو مزین کر کے چلے جاؤ کہ آپ کے عقیدے اور ایمان کو وہ لوگ بگاڑ نہ سکیں. ایسا نہ ہو کہ تم ان کے اندر گئے، ان کی سوچیں لے کر واپس آ گئے اور خود اپنے آپ کو ان سے متاثر کر کے آ گئے. اسی لیے رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا النبی اتقوا اللہ، یا ایھا النبی اتقوا اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی اللہ کا خوف اختیار کرو، ولا تطع الکافرین، کافرین کی اطاعت مت کرو، منافقین کی اطاعت مت کرو. اللہ کے نبی تصور ہے کہ کافروں کی اطاعت کریں گے، ان کی روش کو اختیار کریں گے، ان کے طور طریقوں کو اختیار کریں گے. اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ پاک کرو ان تمام سوچوں سے، چیزوں سے، اعمال سے، فکروں سے، نظریات سے کہ جو تمہیں ان کی اطاعت کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اور پھر رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اپنے عمل کو، اپنی کوشش کو، اپنے کام کو، اپنی دعوت کو، دین کے ابلاغ کو، دعوت دین کے اس کام کو کثیر سمجھ کر، تستکثر زیادہ سمجھ کر چھوڑ مت. تو رہنے والے شوق ہے محمل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو منزل نہ کر قبول. حکم خدا بن. یہ کام، یہ جدوجہد، یہ محنت زندگی بھر کی ہے، آخری گھڑیوں تک کی ہے. شاعر نے کیا خوب بات کہی، اس محمل میں جا کے نہ بیٹھے. تو رہنا مرد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. چلتا رہے، جدوجہد کرتا رہے، زندگی کی آخری سانسوں تک کوشش کرتا رہے. ولا تمنن تستکثر، کہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر. ایسا نہ کہ اتنی محنت کر لی اب توانائیاں بچا لو، اب عمر کا پچھلا حصہ ہے اپنے آپ کو بچا لو، اب صحت کمزور ہے اب روک لو اپنے آپ کو. تو بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو جتنا اپنے آپ کو بھلائے گا، جتنا ان راہوں کے اندر نکلے گا، جتنا تو کوشش کرے گا، اتنا رب کائنات کی بارگاہ کے اندر تبھی اللہ رب العالمین کے ہاں درجات کی بلندی ہوگی.
اسی لیے فرمایا گیا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، بس صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کر اور مچھلی والوں کی مانند نہ ہو جائے۔ زندگی بھر کوشش ہے، یہ زندگی بھر کا مقصد ہے، یہ چومکھی لڑائی ہے، ہر گھڑی کی لڑائی ہے، اندر کی لڑائی ہے، باہر کی لڑائی ہے، اولاد کی صورت میں لڑائی ہے، رزق کی صورت میں لڑائی ہے، معاشرے میں دوستوں کی صورت میں لڑائی ہے، دشمنوں خدا کے دین کے دشمنوں کی صورت میں لڑائی ہے۔ یہ بہت بڑی لڑائی ہے۔ اس لڑائی کے اندر جب اترے گا تو تیری آزمائش بڑی سخت ہوگی، تیرے قدم لڑکھڑا سکتے ہیں، آزمائش میں تو پیچھے ہٹ سکتا ہے، اپنے حوصلوں میں کمی پا سکتا ہے، اپنے ہمتوں میں کمی پا سکتا ہے۔ اے ہمت سلامت تو سمندر میں ہی ساحل، اے ہمت سلامت تو سمندر میں ہی ساحل، نہیں ہمت تو ساحل بھی ساحل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمتیں اگر تم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے تبھی تو منزلوں تک پہنچ پائے گا، ورنہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے خاطر صبر کو اختیار کر، اور صبر کے معنی یہ ہے قدموں کو ٹھوک کر کھڑا ہو، لرزش نہ آنے دے۔ دنیا کی آزمائشیں تیرے قدموں کو لڑکھڑا نہ دے، ان میں کمزوری نہ پیدا ہو جائے، کپاٹ نہ پیدا ہو جائے، لرز نہ جائیں تیری ٹانگیں دشمنوں کے لشکروں کو دیکھ کر، ان آزمائشوں کو دیکھ کر، دنیا کی رغبت کو دیکھ کر، دنیا کے مال کو دیکھ کر، دنیا کے اندر حسیناؤں کو دیکھ کر، ان کے حسن کو دیکھ کر، ان آزمائشوں سے جب دو چار ہونا پڑے تو اپنے ایمان کے اوپر اتنا پختہ ہو کہ والے رب کا، اپنے رب کے لیے صبر کو اختیار کر، استقامت کو نہ چھوڑ۔ استقامت کو تو چھوڑے گا تو پھر تو اپنی منزل کو چھوڑ دے گا۔ اس منزل کو پانے کے لیے تجھے مستقل جدوجہد کرنی پڑے گی۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ یہ راہ ایسی راہ ہے کہ جب اس راہ کے اوپر بندہ چلتا ہے تو اس راہ کے اندر چلنے کے اندر انسان کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ صبر استعمال کرنا ہے، اپنے خواہشات کے معاملے میں صبر، دل کے میلانات کے معاملے میں صبر، دشمنوں سے مقابلہ کرتے وقت صبر، قلت وسائل کے موقع پر صبر، اور ہر معاملہ ایسا کہ جہاں انسان کا مفاد وابستہ ہو، مفادات کے معاملے میں بھی قدم ٹھوک کر اللہ کی مرضی کو دیکھ کر اپنے مفادات کو فیصلہ کرنا، یہ خالص رضا الہی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان صبر سے کام لے۔ اب رب کائنات نے آخری دو آیتوں میں فرمایا، جو آج 10 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پس جب فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ناقور کو نقر پڑھے گا، سور پھونکنے والا سور کو پھونکے گا، تو بڑی عجیب کھڑی ہوگی، مہلت ختم ہو جائے گی، بگل بچ جائے گا۔ جب وہ دن آئے گا کہ جب نقر کے معنی آواز کی سختی کے بھی ہیں، جب وہ سور پھونکنے والا سور پھونکے گا تو بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ فی ظلال القرآن کے اندر مفسر فرماتے ہیں کہ نذیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، اور نذیر کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نذیر کہا گیا تو قرآن پاک کے اندر یہ جو کبھی بشیر کہا گیا، کبھی نذیر کہا گیا، تو کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ تو میرے آقا کی زندگی تو یہ ہے کہ ہر گھڑی اس قیامت کا انتظار، ہر گھڑی اس ناقور کو، جو سور کو پڑھنے والے کا انتظار کہ کب قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ آپ کے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن کثیر نے مسند احمد میں فرمائی ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے راحت میں رہوں، حالانکہ سور والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لیے سر جھکائے اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب مجھے حکم ہوتا ہے کہ میں سور ہوں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، کب حکم ہوتا ہے کہ سور پھونک، سور منہ میں لیے پھونکے بیٹھا ہے انتظار میں، کب اس کی زندگی کا لمحہ ختم ہو جاتا ہے، کب اس کے لیے خدا کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بلا کے لاؤ اس کو میرے پاس۔ سور پھونکنے والا سور منہ میں لیے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور ہوں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، فرمانے کہ رسول خدا اگر یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے تو بتائیں کہ ہم لوگ کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث نے دعا سکھائی، یہ دعا پڑھا کر اس درس کے آخر میں وہ دعا سکھائی، نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی
اس دعا کو دعاؤں کا حصہ بنا لیں. آج کل ہمارا معاملہ خراب ہو گیا. آج ہم خود تو دعائیں مانگتے نہیں, امام نے ہاتھ اٹھانا ہے, اس نے پتہ نہیں کیا مانگنا ہے, ہم نے آمین آمین کہنا چلے آنا ہے. ہمارے دلوں کی دعائیں کچھ اور ہوتی ہیں اور وہاں سے مانگا کچھ اور ہو جاتا ہے. وہاں سے رٹایا ایک سبق ہوتا ہے, ہم اسی کو سن کے واپس چلے آتے ہیں. اپنے دل سے دعا مانگتے ہیں, تو دل سے دعائیں مانگنی ہے. وہ دعا جو آقا نے سکھائی, وہ جو دعا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی, اور اس موقع پہ سکھائی اور صحابہ کو بٹھا کر سکھائی. جب یہ فرمایا کہ سور پھونکنے والا سور منہ میں لیے, اس انتظار میں بیٹھا کہ کب حکم ہوتا کہ میں سور پھونک دوں. صحابہ پریشان, رسول خدا کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا نے دعا سکھائی کہ دعا پڑھا کرو, حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم. یہ دعا پڑھا کرو, اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ توکلنا پڑھا کرو, اللہ پر توکل کرو, اللہ کو اپنا وکیل بناؤ. اللہ سے بڑھ کر کوئی وکیل نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آج سورہ مدثر کی جو ہم نے آیات پڑھی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. وہ جو کافر ہیں, وہ جو انکار کرنے والے ہیں, جو ان احکامات کو نہیں مانتے, جو ان تعلیمات پر نہیں چلتے, خواہ وہ خود کو مسلمان کیوں نہ کہلواتے ہوں, چونکہ وہ انکار کرتے خدا کی بارگاہ میں وہ کافر ہیں. ان کافروں کے لیے وہ دن جب سور پھونکی جائے گی بڑا سخت ہوگا, بڑا خطرناک ہوگا, بڑا عذاب بھرا ہوگا. اللہ رب العالمین نے اس عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.